السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ بے دال عین سے، بدع، بدعت بھی اسی سے، بدیع نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ السماوات والارض، انا کیوں کر، کہاں سے، کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا یا اولاد، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، بیٹا یا بیٹی کیسے ہو سکتی، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہ تھی، تو بیوی کے بغیر اولاد کا تصور کہاں سے، اور اس کو ضرورت بھی نہیں، اور کوئی بیوی اس کی ہو کیسے سکتی، اس لیے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ساری چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، اس کے سوا ہر چیز کریٹڈ ہے، اس کی کریشن ہے، مخلوق ہے، لہذا مخلوق اور خالق میں فرق ہے۔ مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، جب اس کے برابر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی بیوی بھی نہیں ہو سکتی، جب بیوی نہیں تو بچوں کا تصور کہاں سے؟ اس لیے یہ سارے فیبریکیٹڈ، خود ساختہ، جھوٹ گھڑے ہوئے عقائد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس کو سب پتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کا علم ہے اس کو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء، خالق ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، تو تم سب اس کی عبادت کرو۔ یہ سارے دلائل کس چیز کے ہیں؟ توحید کے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، بنانے والا ہے۔ وکیل ہر کام کا، انجام کا، مالک، نگران، ذمہ دار۔ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا نگران اور اس کی مینجمنٹ کا ذمہ دار ہو۔ مینیجر کے لیے بھی لفظ وکیل استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی کمپنی میں مینیجر کون ہوتا ہے؟ پورا انتظام کرتا ہے، یعنی جس کے انڈر سب لوگ کام کرتے ہیں۔ تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، سب کچھ بنایا بھی اس نے اور سب کا مینیجر بھی وہ۔ انسان کی شکل میں مینیجر مت سوچے، لیکن اصل لفظی معنوں میں، یعنی ہر چیز کو مینیج بھی وہی کر رہا ہے۔ ہم اردو میں اصل میں لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں کارساز، اور کارساز کا معنی ہمیں آتا کوئی نہیں، وہ صرف رٹا رٹایا ایک لفظ بول دیتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں۔ تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز اس نے بنائی اور پھر ہر چیز کا وہ انتظام بھی کر رہا ہے کہ اس کو کس طرح قائم رہنا ہے، کس طرح سروائیو کرنا ہے، کوئی چیز کس کام کے لیے، اس کا مقصد کیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ کس لیے بنائی گئی، سب اس کو پتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں۔ ادراک کس کو کہتے ہیں؟ دال رے کاف، ادراک، پرسیو کرنا، کسی چیز کو پا لینا، اس کی حقیقت معلوم کر لینا۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ فہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آنکھ کہاں کس کام کے لیے اٹھی ہے اور کس طرح دیکھ رہی ہے۔ ساری نگاہیں، یعنی سب انسانوں کی نگاہیں اور ان کا دیکھنا اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن ان نگاہوں کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کی حقیقت کو پا سکے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھ نہیں سکتے، کب پا نہیں سکتے، کیونکہ جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھ سکیں گے اور کچھ نہ دیکھ سکیں گے۔ مثلاً جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، وہ اس دن اپنے رب سے محجوب رکھے جائیں گے، یعنی رب کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاندنی رات میں صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو آپ نے ان کے مجمع میں فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارے اور چاند کے بیچ میں کوئی چیز نہیں، تم دیکھو گے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے
اہل جنت ہر روز صبح اور شام اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی لا تدرکہ الابصار، اور دیکھنے کی لذت اور خوشی اور وہ دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ سب نصیب ہوگی اہل ایمان کو، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی ادراک نہ کر سکیں گے۔ درک ہوتا ہے کس چیز کی گہرائی میں جانا۔ آپ کو یاد ہوگا جب منافقین کے انجام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ایک درک تھا اور ایک درج تھا۔ درج کیا ہوتا ہے؟ اوپر کو جانا، اسٹیپ اپ، یعنی اوپر کو چڑھنا، اور درک ہوتا ہے نیچے 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 جانا۔ تو ادراک ہوتا ہے کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا اور پھر اس کی حقیقت پا لینا۔ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو لا تدرکہ الابصار کا کیا معنی ہے؟ نگاہیں اس کو دیکھ کے بھی اس کو پا نہ سکیں گی کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ یہ کیوں یہاں بات کہی گئی؟ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ کے اور کمالات کا ذکر ہے اور توحید کی بات کرتے کرتے یہاں فرمایا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتے۔ مراد یہ کہ وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق کو تو نگاہ پا لیتی ہے۔ یعنی مثلا ایک جوہری ہے، وہ ہیرے کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان جاتا ہے۔ درک ہوتا ہے نا، گہری نظر سے دیکھنا، اس چیز کی حقیقت کو سمجھ جانا۔ تو اس نے دیکھا اور پا لیا، ہاں سمجھ گیا یہ چیز یہ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اسی طرح آپ کو جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے آپ اس کو گہری نظر دیکھتے ہیں، فوراً پا لیتے ہیں اچھا یہ کس کوالٹی کی ہے اور کیسی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مخلوق کے تصور سے باہر ہے، مخلوق کی ریچ سے باہر ہے، مخلوق کے اندازے سے بالا ہے، کسی کے بس میں ہی نہیں، کیونکہ سب مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ تو یہ خالق اور مخلوق کا فرق بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری نگاہیں پا لیتا ہے، تم نہیں پا سکتے اس کو۔ تو یہاں یہ مسئلہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں گے یا نہیں، وہ تو واضح سی بات ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن اور کچھ نہیں، لیکن دیکھنے والے بھی اس کی اصل چیز کو نہیں پا سکیں۔ یہ بالکل ایسے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم مانتے ہیں ہے، لیکن کیسا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، نہ ظاہری نگاہیں اور نہ امیجنیشن، ہمارے بصیرت یا ہمارے اندر کی بھی کوئی قوت ایسی نہیں کہ جو اس بات کو جان سکے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے یا اس کا چہرہ کیسا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا چہرہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، کیونکہ لا تدرکہ الابصار، وہاں جا کے امیجنیشن بھی ہار جاتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے۔ لطیف کا لفظ سے لطف سے نکلا ہے، یعنی لطف و کرم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اپنے دوستوں پر، یعنی ان کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ الخبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور لطیف کا ایک معنی باریک بین بھی ہوتا ہے، بہت باریک چیزوں کی بھی خبر ہے اس کو، اور بڑی بڑی باتوں کی خبر بھی ہے اس کو۔ لطف جو ہے وہ یعنی غیر محسوس قسم کے احساس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی باریک بین ہونا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب تک ان کو لفظ میں بول کے کچھ نہ کہا جائے ان کو سمجھ نہیں آتا، اور بعض اوقات اس سے بھی سمجھ نہیں آتا۔ اور کچھ لوگ چہروں کو پہچان لیتے ہیں یا بات کی فوراً گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اس کی مراد یا غایت بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لفظ نہیں دیکھتا اور ہماری بڑے بڑے دعوے اور اوپر اوپر کی باتیں نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ پیچھے کیا ہے اور اندر کیا ہے اور دل کی گہرائی میں کیا ہے اور چھپی ہوئی نیتیں کیا ہیں۔ اور مہربانی یا لطف جو ہوتا ہے کسی کا، تو وہ بھی کیا لفظوں سے بولی ہوئی بات ہوتی ہے؟ لطف و کرم ایکسپلین کریے، لطف و کرم کس طرح آپ بیان کریں گے کہ اس چیز کا نام لطف و کرم ہے؟ وہ ایک رویہ ہے، وہ الفاظ کی گرفت میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ محسوسات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ اس کا آپس میں تعلق ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، کس کے پاس؟ ہم سب کے پاس۔ بصائر، بصائر، بصائر کیا ہے؟ بصائر جو ہے یہ بصیرت سے، بصیرت نفس کی بینائی کو کہتے ہیں۔ کیا کہا ہے میں نے؟ نفس کی بینائی۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ دل کی آنکھ، ایک ہے نا ظاہری آنکھ رؤیت بصر، یہ جو سامنے کی آنکھ، اور ایک ہے رؤیت نفس، بصیرت کی آنکھ، اندر کی نگاہ۔ تو بصیرت کا لفظی معنی ہوتا ہے نفس کی بینائی، وہ قوت جس سے علمی حقائق کا پتہ چلایا جائے۔ اور بصر کیا ہوتی ہے؟ جس سے حسی اشیاء کو دیکھا جا سکے۔ بصر کیا کرتی ہے؟ آنکھ کیا کرتی ہے؟ حسی اشیاء کو دیکھتی۔ حسی کون سی؟
مثلا میری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ قلم دیکھ رہی ہے، کتاب دیکھ رہی ہے، میز دیکھ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی، آپ حصی ہیں، یہ سب حصی ہے، تو یہ کس کا کام ہے؟ آنکھ کا. لیکن بصیرت کیا ہوتی؟ وہ صرف حصی اشیاء کو نہیں دیکھتی، بلکہ حصی اشیاء کی غایت، یہ جو سامنے نظر آنے والی چیز ہے اس کے پیچھے جو اس کا مقصد اور جس چیز کی طرف وہ دلالت کرتی ہے اس کو بھی دیکھتی. آپ نے جب لفظ عالمین پڑھا تھا تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ عالمین علم سے نکلا. علم نشانی کو کہتے ہیں، اور نشانی کسی چیز کے اوپر دلیل ہوتی ہے، کسی چیز کی طرف لے جاتی ہے نا آپ کو. مثلا آپ یہاں سے کسی جگہ جا رہے ہیں، کسی شاپ کے لیے یا کسی پارک کے لیے، تو وہاں آپ کیسے پہنچتے ہیں؟ کیا دیکھ دیکھ کے پہنچتے ہیں؟ نشانیاں دیکھ دیکھ کے نا. اچھا وہ فلاں جگہ سے مڑ جانا، وہاں فلاں مال ہوگا، وہاں فلاں درخت ہوگا، فلاں چیز ہوگی، لائٹس کے پاس سے ادھر ہو جانا، ادھر یہ لکھا ہوگا، یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں نا. تو یہ نشانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ روڈ سائنس کس لیے ہوتے ہیں؟ ہم کو اصل منزل تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ سارے سائنس، یہ درخت ہیں، یہ بادل، پہاڑ، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ سائنس، علم ہے. یہ کس کو پہچاننے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ درخت دیکھ رہی ہے. بصیرت کیا دیکھتی ہے؟ دل کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ Who is the creator؟ بصر کریشن دیکھتی ہے اور بصیرت کریٹر تک پہنچتی ہے. تو لوگوں، تمہارے پاس بصائر آ چکے ہیں، بصیرتیں آ چکی، واضح آیات اور نشانیاں، کھلے دلائل آ چکے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بصیرت یعنی ایسے دلائل مل چکے ہیں جس سے تم حق کو پالو. فمن ابصر، تو جو کوئی دیکھے، فلنفسہ، تو وہ اس کے نفس کے لیے، اس کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے. ومن عمیہ، اور جو اندھا بنا رہے، فعلیہا، تو اسی پر ہے کیا؟ ذمہ داری، تو وہ خود ذمہ دار. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، نگران. میں کیا ہوں پھر؟ بشیرا و نذیرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ قرآن میں، کائنات میں کھلی کھلی نشانیاں اس بات کی موجود ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو. اگر پھر بھی کوئی اندھا بنا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا. اس کے اندھے پن کا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اور جو آنکھیں کھول کے حق کو پہچان لے اور مان لے، اس کا فائدہ بھی خود اسی کو ملے گا. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا. سورۃ یونس آیت 108. فصلت آیت 46 میں آتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. سورۃ الحج آیت 46 میں آتا ہے فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یعنی آنکھ سے تو مثلا درخت نظر آ رہا ہے، لیکن دل سے وہ روشنی نہیں آ رہی کہ جو اس درخت کے بنانے والے کو پہچان سکے یا اس کے ذریعے اس تک پہنچ سکے، اس کو پا سکے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی کہ وہ لوگ نظر تو رکھتے ہیں، بصیرت نہیں رکھتے. لہذا چیز کو تو دیکھتے ہیں، بنانے والے کو نہیں پہچانتے. ایسے شخص سے بڑھ کر اندھا کون ہوگا کہ جس کو چیز نظر آ رہی ہو اور اس کے پیچھے جا کر بنانے والے کا پتہ نہ چل رہا ہو، یا وہ سمجھے کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح، کس طرح؟ یعنی جس طرح ہم نے نشانیاں واضح کر دی. نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات. صرف ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرنا، کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جانا. تو ہم آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. کس لیے؟ وجہ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یعنی ایک بات کو مختلف طریقوں سے واضح کر کے بتاتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھنے میں کچھ مشکل نہ ہو. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ سمجھنے کی بجائے کچھ اور ہی اس کی توجیحات تلاش کرنے لگتے ہیں. مثلاً کیا کہتے ہیں؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ کہیں کہ تم پڑھائے ہو. درستہ، درس ہوتا ہے کسی کتاب کا پڑھنا اور سیکھنا. تو اہل عرب قرآن میں، اللہ کے کلام میں سارے دلائل پا رہے تھے،
اور خود کلام کو بھی دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ ہی کا ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود پھر اندھے بن جاتے اور کیا کہتے کہ یہ کلام تم کسی انسان سے پڑھ کے آئے، کسی انسان نے تمہیں سکھایا، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا، جن کو لکھوا رکھا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، پھر وہ اس پر املا کی جاتی ہیں، بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح و شام، یعنی آپ کو کوئی اور لکھواتا ہے۔ اور اہل مکہ کا اعتراض کیا تھا کہ آپ قرآن کہاں سے لا رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ مکہ کے کچھ غلام ہیں جن کا نام یسار اور جبر وغیرہ تھا، جو رومی تھے، کہ رومیوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ رومی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھواتے ہیں اور آپ کے اوپر پڑھ کے سناتے ہیں، لہذا صبح شام آپ وہاں چھپ چھپ کے سیکھنے جاتے ہیں اور پھر آ کے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا کلام۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، کہ تم پڑھ کے آئے ہو کہیں سے، کسی نے پڑھایا۔ سورۃ النحل آیت 103 میں اس کی تردید کی گئی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، کہ اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے، یعنی قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے بجائے کیا کہتے تھے؟ یہ کوئی انسان ہے جو آپ کو یہ باتیں سکھا رہا ہے، لکھا رہا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، وہ رومی غلام تو عرب نہیں ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو عربی مبین کی زبان میں اترا ہے، تو یہ ان کا کہنا بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بھی اچھے ہوں کسی دوسری زبان میں، لیکن جو آپ کی مدر ٹنگ ہوتی یا جس میں آپ نے بچپن میں پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس زبان کے علاوہ دوسری زبان میں فصیح و بلیغ بات کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ سیکنڈ لینگویج کا حق اس طرح ادا نہیں ہو سکتا جس طرح فرسٹ لینگویج میں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آیات کھول کھول کے بیان کر دی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہیں اور سے پڑھا لکھا جا رہا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، کس کو؟ قرآن کو، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتی۔ تو کیا قرآن پھر صرف علم والوں کے لیے ہی بات بیان کرتا ہے؟ جی ہاں، جو سیکھیں انہی کو سمجھ آئے گا نا، جو نہ سیکھیں تو ان کے لیے تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کو تو سمجھ نہیں آ سکتا۔ جو نہ جانے، یعنی اگرچہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہے، لیکن فائدہ صرف جاننے والے اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے تو اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ انسان جس بھی چیز کو نہ جانتا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا آپ کے سر میں درد ہے، دوا آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہ دوا کھائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو ہوتا کیا ہے؟ دوا رکھی ہوئی ہے، چونکہ آپ نہیں جانتے اس لیے آپ اسے نہیں کھا رہے، اور چونکہ آپ کھا نہیں رہے لہٰذا آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ قرآن ہمارے گھر میں ہے، ہم اسے نہ پڑھیں تو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کے بتا رہے ہیں، لیکن اگر اس کو بند ہی رکھا جائے تو پھر فائدہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آیات کو ویرائٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے، لیکن لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے بدبخت جو سب کچھ جان کے الٹا اس کلام کو ہی حقیر سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ تو خود ہی کہیں سے پڑھ کے آ گیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں، اور وہ سعادت مند ہوتے ہیں۔ اتبع، پیروی کیجیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس چیز کی پیروی؟ ما، جو اوحیا، وحی کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ وحی کا اتباع کریں۔ اب آپ دیکھیں اگر یہ اللہ کے رسول کا کلام ہوتا تو وہ اپنے آپ کو یوں مخاطب کرتے اس کلام میں کہ آپ اس کلام کی پیروی کریں۔ کوئی اپنی کتاب میں ایسی بات لکھتا کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پہ خود بھی عمل کرو؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو کچھ اس میں آیا ہے، جو کچھ دیا جا رہا ہے، اس کی پیروی آپ پہ بھی لازم ہے۔ لا الہ الا ہو،
اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کیونکہ الہ تو بس ایک ہی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض برتو۔ اعراض کیا ہوتا ہے؟ اگنور کرو، بے رخی برتو، توجہ نہ کرو۔ اعراض کیا ہے؟ توجہ نہ کرو، کیونکہ شرکیہ خیالات توجہ کے قابل ہی نہیں، اہمیت کے قابل نہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیکار سے بیکار بات میں بھی بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں۔ تو اس آیت کی روح سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ کیا کرنا چاہیے بیکار باتوں کے معاملے میں؟ ان کو اگنور کر دینا چاہیے، وہ توجہ کے لائق ہی نہیں ہوتی، قابل التفات ہی نہیں ہوتی، اس قابل ہی نہیں کہ ان باتوں کو زبان پہ لایا جائے یا اہمیت دی جائے۔ دیکھیے، ہر شخص اپنی گفتگو کے موضوع سے پہچانا جاتا ہے، کون کس موضوع پہ بات کرتا ہے یا نہیں۔ آپ لوگوں کو کس سے پہچانتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی قدر و قیمت، اس کا علم، وہ اندر سے کیا چیز ہے، وہ کس مقام پہ، کس درجے پہ ہے، اس کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ لباس سے ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں لباس سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم کسی کو امپورٹنس دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں تو کیا دیکھ کے؟ اسے پہنا ہوا کیا ہے، اسٹیٹس دیکھتے ہیں، لباس دیکھتے ہیں، رہن سہن دیکھتے ہیں، پہناوا دیکھتے ہیں کہ کیا پہنتا ہے وہ، اور سارا اسی سے اندازہ لگاتے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ ظاہری نظریں تو یہی دیکھتی ہیں نا کہ کسی نے پہنا کیا ہے، لیکن صاحب بصیرت کہاں سے دیکھتے ہیں؟ کسی کو لباس سے پہچانتے ہیں یا اس کے پیچھے سے، گفتگو سے۔ ہر شخص اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا شعر ہے نا فارسی میں، اور اس کا معنی ہی بنتا ہے کہ جب تک انسان خاموش ہوتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں۔ وہ کس درجے پہ ہے، کیا مقام ہے اس کا، کتنی قابلیت ہے، کیا اخلاق ہے، کتنا سمجھدار ہے اور کتنا احمق ہے، سب چھپا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان بولنا شروع کرتا ہے تو جو اس کا اندر ہوتا ہے، یہ جو اس کی قیمت ہوتی ہے، یہ جو اس کی ویلیو ہوتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ اس کے باوجود ہم سوچ سمجھ کے نہیں بولتے۔ اظہار خواہ قلم سے ہو یا زبان سے ہو تو وہ آپ کی قابلیت کا پتہ دیتا ہے، لیکن ہم اس قابلیت کے بڑھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے، پھر بھی نہیں سمجھتے کہ خاموش رہنے کی بجائے کیا کریں، قابلیت میں اضافہ کریں، کیونکہ خاموش رہنا حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ اصلاح۔ اب یہاں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین سے اعراض برتیں، یعنی ان کی بہت سی باتوں کا جواب نہ دیں، ان کی باتوں کو قابل توجہ نہ سمجھیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے پہ کان نہ دھریں، کیونکہ ہر بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پہ بندہ اپنی جان کھپائے اور اس کا جواب تلاش کرے۔ اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ مثلا جب آپ دین کی بات کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ طرح طرح کی بحثیں چھیڑ بیٹھتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اور مثلا جس شخص نے قرآن پڑھا ہی نہیں، جو جانتا ہی نہیں، جس کی قدر و قیمت پہچانتا ہی نہیں، اگر وہ یہ کہے کہ آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، آپ کیوں کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو اس کے پیچھے، تو اس کا یہ قول کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی یہ بات کتنی وزنی ہے، یا اس کو کتنا وزن دینا چاہیے، کیا اہمیت دینی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے، جنہیں چکھی نہیں۔ لیکن کوئی بھی شخص جو اس کی قدر و قیمت پہچانتا ہو وہ یہ بات کر بھی نہیں سکتا پھر، یعنی جو خود سمجھتا ہو اس کتاب کو اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہو، صرف سمجھنا بھی کافی نہیں، جس کو خود اس سے فائدہ ہوا ہو، جس کو خود اس سے کچھ ملا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ کسی پڑھنے والے کو روکے کہ نہ مت پڑھو، کہیں بھٹک نہ جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو خود اس سے روشنی ملی ہو وہ دوسروں کو بھی اسی سے روشنی دکھائے گا۔ تو اس آیت میں زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا اصول مل رہا ہے۔ نمبر 1، اتبع ما اوحی الیک، کرنے کا کام، پیروی کرو، کرتے جاؤ، سامنے رکھو اس کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ وحی کیا گیا، اور نہ کرنے کا کام، معارض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض برتو، ان کی باتوں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے، ان کی مخالفت اور ان کی فضول لغو باتیں اور تبصرے، ان کو قابل توجہ مت سمجھو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن کس میں ہے؟ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب ہی نہیں، یعنی بیکار کی باتوں سے بچے، فضول کی بحثیں، بیکار کے قصے، لا یعنی باتیں، خرافات، بے مقصد کہانیاں، بے مقصد تبصرے، ان سب باتوں سے بچنا چاہیے، اور اپنی گفتگو کو ناپا تلا، سوچا سمجھا اور بھلائی پر مبنی ہونا چاہیے۔ ویسے بھی نامہ اعمال تولا جائے گا، اور یہ کسی انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے نا کہ وہ مشرکانہ باتوں اور لا یعنی اور
بالکل ایک متھ اور غیر حقیقی اور جن چیزوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں اور کوئی اصلیت ہی نہیں، ان چیزوں کے پیچھے سر کھپائے. عقل مند انسان ایسی چیزوں کے پیچھے جاتا بھی نہیں، اس کے پاس بیکار چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں، ان کو قابل توجہ سمجھتا ہی نہیں، اور یہ سمجھداری کی دلیل ہے. اور غیر حقیقی باتوں کے پیچھے جانا ناسمجھی کی دلیل. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، وہ شرک نہ کرتے، یعنی زبردستی اللہ ان کو شرک سے روک سکتا تھا. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگران. کس کو نہیں بنایا نگران؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس بات کے لیے؟ کہ آپ لوگوں کو جبرن مسلمان کریں. آپ کو کیا بنایا ہے؟ بشیرا و نذیرا، داعیا الی اللہ، سراجا منیرا. لیکن حفیظہ اور وکیلا نہیں بنایا. آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے پڑھ کے ان کو ضرور ہدایت کے رستے پہ لے آئیں. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر وکیل، کارساز، ذمہ دار. آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ بتا دیجئے حق، نہ مانے تو ان کی اپنی ذمہ داری. ولا تسبوا الذین، اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو، نہ انسلٹ کرو ان کی. ولا تسبوا، اور نہ تم گالی دو یا نہ انسلٹ کرو، الذین، ان کی، یدعون، وہ پکارتے ہیں جن کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. تو یہاں الذین کون ہوئے؟ ان کے بت، ان کے معبود، جھوٹے معبود. ان کے جھوٹے معبودوں کو تم گالی نہ دو. کیوں؟ فیسب اللہ، پھر وہ گالی دیں گے اللہ کو، عدون یعنی ظلمن، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے، جانتے نہیں، اللہ کی قدر پہچانتے ہی نہیں، بے سوچے سمجھے پھر وہ جواباً اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو باطل معبودوں کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ، لیکن ایک جذباتی انداز میں ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس کا نتیجہ درست نہ ہو. تو کیا اصول نکلا یا کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو بظاہر جائز نظر آتا ہو، درست نظر آتا ہو، لیکن نتیجہ اس کا الٹا نکلے. یعنی آپ کی کوئی بات یا آپ کا کوئی کام بظاہر بالکل صحیح ہو سکتا ہے، اصول پر مبنی ہو سکتا ہے، جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا یہ بالکل صحیح ہے، آپ ثابت کریں میں نے غلط کیا. غلط نہیں کیا، لیکن آپ اس کا نتیجہ بھی تو دیکھیں، اس کا کیا نکلا، فائدہ کیا ہوا اس کے کرنے کا. اور ایسا زندگی میں بارہا ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے اور میں یہاں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں اور یہ میرا رائٹ ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ چیز مجھے ملنی چاہیے اور میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا اور میرا مطالبہ غلط نہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی بات میں 100% سچے، لیکن جس انداز سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں اور جس وقت میں آپ مطالبہ کر رہے ہیں اور جس موقع اور جس مناسبت سے آپ بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہو اور آپ کا بچہ آپ سے کوئی جائز چیز بھی مانگے تو اس کو جواب ناجائز ملے گا. کیوں؟ اب وہ یہ کہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی. نہیں بھی، آپ نے بالکل غلط بات نہیں کہی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن موقع درست نہیں تھا یا انداز درست نہیں تھا. تو اسی طرح جو باطل معبود ہیں وہ باطل ہیں، جھوٹ ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی. ان کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں علمی دلائل کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ ان کی انسلٹ نہ کریں کیونکہ وہ دوسروں کے محبوب ہیں. تو کسی کو مت چھیڑیں اس طرح کہ پھر وہ جواباً آپ کے اصل معبود پر انگلی اٹھانے لگے. تو کسی بھی مسلمان کو نان مسلمز کی کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چاہے وہ غلط ہو. ٹھیک ہے، ہنسنا نہیں چاہیے اس پر. یعنی مثلاً اگر آپ کسی ایسے مجلس میں جہاں لوگ اوٹ پٹانگ اور خرافات قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے یا آپ کی سمجھ سے بالا ہے، تو ایسے موقع پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ خود کو کنٹرول کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو جواباً ان کو رستہ دے دیں گے، اوکے کر دیں گے کیا کرنے کے لیے کہ وہ بھی آپ کے رب کو برا بھلا کہہ سکیں، اور اس طرح آپ سبب بن گئے کس کا؟ ایک غلط کام کا. تو کسی بھی کام کے وقت کسی چیز کی صرف اصولی حیثیت نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اشتعال انگیز باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسے جملے اور ایسی سٹیٹمنٹ سے بچنا چاہیے کہ جس سے اشتعال انگیزی پیدا ہو. اشتعال انگیزی کیا ہوتی؟
غصہ دلانا دوسروں کو ہرٹ کرنا، دوسروں کے جذبات مجروح کرنا، خواہ آپ کی بات کتنی بھی درست ہو، لیکن موقع درست نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات اصلاح کی بجائے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیے ہم نے، لکل امت، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، عملہم، ان کے اعمال، یعنی ہر امت، ہر گروہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے طور پہ بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں اس میں جو بھی ریچولز ہیں، ان ریچولز کو لوگ کتنا پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور کتنی اہمیت دے کے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے، وہ زندگی موت کا مسئلہ، بہت ہی اہم چیز۔ تو مبلغ کے لیے، داعی کے لیے یہ ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اشتعال انگیزی سے پرہیز کرے، ایسے مناظرے یا ایسی باتیں کہ جن کے نتیجے میں حق ثابت ہونے کی بجائے الٹا ہلکا پڑ جائے، تو وہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے ان کا عمل بڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، ان کو اپنے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کسی قبر کے اوپر جا کے لوگ پھول رکھ دیتے ہیں اور پیسے ڈالتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ قبر پہ چراغ جا کے جلانا، قبر والے کو کیا خبر کہ اوپر چراغ جل رہا ہے، بالکل ایک بیکار سی چیز ہے۔ لیکن جو کرتا ہے وہ کتنے پنکچول ہو کے اور کتنی عقیدت کے ساتھ اور فائدہ مند سمجھ کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ملکوں میں تو باقاعدہ قبروں کے اوپر بل پے کر کے بتیاں لگوا دی جاتی ہیں، اب یعنی تیل تو جا کے ڈالنا پڑتا تھا نا۔ اور ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھائی لینڈ میں گئی، وہاں انہوں نے ایئر کنڈیشن روم بھی دیکھے قبروں کے اوپر بنے ہوئے، کہ جس کا باقاعدہ وہ بل پے کرتے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں کہ وہ مردے کو جو قبر کے اندر دفن ہے اس کو ایئر کنڈیشن کیا فائدہ دے رہا ہوگا، لیکن ان کے خیال میں یہ کام بہت عمدہ کام ہے، تو ان کو اپنا یہ کام بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اس طرح کی بیکار قسم کی ڈیکوریشنز جو وہ عبادت گاہوں پہ کرتے ہیں، سونے کے پانی چڑھانا یا مال خرچ کرنا، یہ ان کے نزدیک کیا بہت ہی ایک قابل احترام قربانی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا، فینبئہم، پھر وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کرتے رہے، کیا کر کے آئے، ان کے اعمال کی حقیقت کیا تھی۔ اور اسے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں کہ ریلیجن یا دین کے نام پر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا اور ان کو یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی قربانی ہے، اعلیٰ درجے کا کام ہے، بعض اوقات اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن انسان کے سامنے جب حقیقت کھلے گی تو انسان اپنے آپ پر خود لعنت بھیجے گا اور پچھتائے گا کہ وہ اپنا وقت کن چیزوں میں ضائع کر کے آ گیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون قسمیں کھاتے تھے؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ۔ وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے تھے، کون؟ کفار مکہ، باللہ، اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، جہد کہتے ہیں نا پکی، بھرپور کوشش کے ساتھ، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں کھاتے، لئن جاءتہم، البتہ اگر آئی ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی یعنی معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، البتہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ تم ہمیں کوئی بس نشانی تو دکھاؤ، ہم ضرور مان جائیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو یا سچے نبی۔ کل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اللہ کے پاس ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ وما یشرکم، اور کیا چیز بتائے تم کو، کیسے پتا چلے تمہیں، تم سے مراد کون ہے؟ اے مومنو، انہا، کہ بے شک وہ، اذا جاءت، جب آ جائیں گی، ہاں کیا ہے؟ آیت، نشانی، لا یؤمنون، نہیں مانیں گے، نشانی آنے پہ بھی نہیں مانیں گے۔ یہ کہاں سے پتا چلا کہ نہیں مانیں گے؟ کیونکہ شق القمر کا معجزہ جھٹلا چکے تھے کہ یہ تو جادو ہے، ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، تو ان کی قسموں کا اعتبار نہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ اہل مکہ جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں گے تو ہم ضرور مان جائیں گے، تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ نشانیاں دکھانا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور آپ جانتے کہ پچھلی قوموں کو بھی نشانیاں دکھائی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے تھے، ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا، لیکن قوم پھر بھی نہ مانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سی، ایک سے زائد نشانیاں دکھا سکتا ہے،
معجزات دکھا سکتا ہے، لیکن کون سمجھائے تم کو کہ اگر وہ نشانیاں آئیں بھی تو یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی ہسٹری یہی بتاتی وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، یعنی ٹرن اوے کے معنوں میں نقلب، افئدتہم، ان کے دل، افئدتہ فؤاد کی جمع ہے، فؤاد اور قلب دونوں دل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قلب اصل میں غور و فکر کا مجموعہ، اور فؤاد جو ہے وہ جو دل اٹ سیلف ہے، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پھیر دیں گے، کما جیسا کہ لم یؤمنوا بہ، نہیں وہ ایمان لائے اس پر، اول مرتن، پہلی بار، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی پر جس طرح یہ پہلے نہیں ایمان لائے، اب بھی اگر نشانیاں سامنے آئیں گی تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیوں ان کے دل پھیر دیے جائیں گے؟ کیوں نگاہیں پھیر دی جائیں گی اور نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں مان سکیں گے؟ بطور سزا، جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ایک بات یا ایک چیز کو نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اگلی بھی ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے کیا توفیق ہوتی ہے؟ اور نیکی کرنے کی، اور جب برائی کرتا ہے انسان تو دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اسے نہ دھوئے سارا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، انسان بے حس ہونے لگتا ہے، نیکی کی توفیق چھننے لگتی ہے۔ تو چونکہ یہ پہلی نشانی نہیں مانے، فرمایا آئندہ بھی یہ نہیں مانیں گے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، طغیان یعنی گمراہی مراد، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، حیران و پریشان ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت 14 اور 15 میں فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس میں یہ چڑھنے لگ جائیں، لَقَالُوا، البتہ پھر بھی کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پہ تو جادو کر دیا گیا۔ یعنی اگر ان کو اتنی بڑی نشانی دکھائی جائے کہ یہ آسمان کے دروازے کے اندر لٹرلی داخل ہونے لگ جائیں، اوپر اٹھا لیے جائیں، تو بھی کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا، یہ حقیقت کچھ بھی نہیں، مانیں گے ہی نہیں۔ کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو سچائی ہونے کے باوجود بھی سامنے نظر نہیں آتی انسان کو۔ تو انسان جب سنگ دل ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، تو دنیا کی کوئی چیز پھر اس کو نرم نہیں کر سکتی۔ اور اگر آج کل کے سیناریو میں دیکھیں تو اب بھی آپ دیکھیں کہ اس مصیبت کے آنے کے بعد بھی، زلزلے کے آنے کے بعد بھی، کچھ لوگ تو بہت سمجھے اور کچھ لوگ اور بھی زیادہ الٹے ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہی کیوں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر عبرت اور سبق اور نصیحت اور دلوں کی نرمی والی بات نہیں ہے، بلکہ اور دل سخت ہو گئے ہیں ضد میں آ کر۔ تو جب کسی کے اندر ضد آ جاتی ہے تو پھر وہ جھک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے ہم سب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔